اگر آپ میرے ساتھ یا زہرا کہتے رہیں تو یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا ہے یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا۔ ہے مرتضی تیرے شوہر کو مصطفیٰ بابا، ہے مرتضی تیرے شوہر کو مصطفیٰ بابا، رہے یہ اوج و شرف عز و جاہ یا زہرا۔ اور بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا، بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا، بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا۔ اور نہ بھیج اپنے در سے آج تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا۔ اور تیرے حسین کا کردار دیکھ کر تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا۔ اور تو شہنشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، اور میں فقیر تیری گرد راہ یا زہرا۔ احباب دی وقار، معزز پیران عظام، تمام دوستوں کو، سننے والوں کو، چاہنے والوں کو میرا محبتوں بھرا سلام۔ آج یہ محفل پیر طریقت، رہبر شریعت، قلندر وقت حضرت مولانا سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی یاد میں یہ سجائی گئی ہے۔ آج چونکہ 20 جمادی الثانی کا دن ہے، اور آج کے دن سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رقیہ رضیہ صدیقہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی گلشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آمد ہوئی، تو آپ کی آج کے مبارک اور سعادت دن کے موقع پر ان کی شان بیان کرنا ہمارے لیے سعادت مندی ہے، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم سیدہ کائنات جیسی پاک ہستی کا ذکر کرنے کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو حاضری ہے سیدہ کائنات اپنی بارگاہ میں میری یہ حاضری قبول فرمائی، کیونکہ اگر ان کے ہاں حقیقت ہو گئی تو پھر دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو رد کر سکتی، اور اگر ان کی بارگاہ سے رد کر دیا گیا ہو تو پھر کہیں سے قبولیت نہیں ملتی۔ سیدہ کائنات کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، ان کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ جہاں سے علم کے خزانے پھوٹے ہیں، ان کی بارگاہ ان کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ جہاں سے امامت چلی ہے۔ اور میں یوں کہنا چاہوں گا کہ اگر زمانے میں ولایت بچی ہے، زمانے کے ولیوں کو ولایت ملی ہے، تو سیدہ کائنات کے قدموں کے صدقے ملی ہے۔ میرے استاد ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدد العالی، آپ اپنا ایک راز بتا رہے ہیں ہمیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کبھی مدینے گیا تو مدینے روضہ رسول پر حاضری سے پہلے میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جاتا، وہاں پہ حاضر ہوتا ہوں۔ مقام یوں ہی نہیں جایا کرتے، یوں ہی نہیں دنیا علم کے مقام میں طاہر القادری کہتی ہے۔
یہ مقام ادب سے ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، عشق سے ملتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب بھی میں سیدہ کائنات کی مدینے گیا، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آ گیا اور وہاں جا کر کہ سیدہ کائنات اپنے بابا سے عرض کر دیجئے، اپنے بابا سے کہہ دیجئے کہ ہمارا نمبر آیا ہے، ہمارا منگتا آیا ہے، ہمارا طاہر القادری آیا ہے، اسے کوئی ٹکڑے ڈال دیجئے۔ تو جو سیدہ کی عزت کر کے، سیدہ کی محبت میں لبریز ہو کر در رسول سے جاتا ہے، اسے مصطفیٰ کی طرف سے عنایتیں ملتی ہیں، نوازشیں ملتی ہیں، کرم ملتا ہے۔ اور جو سیدہ کی توہین کر کے مدینے جائے، مدینے والا ایئرپورٹ سے اسے واپس بھیجے، تو پتہ چلا کہ آج بھی سیدہ کی جو حکومت ہے وہ چل رہی ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہی معتبر ہے جو سیدہ کا غلام بن کر جائے گا، جو سیدہ کا غلام بن کر جائے گا، مصطفیٰ کی عنایتیں بھی اسے ملیں گی اور خدا کا کرم بھی اسے ملے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے میرے محبوب کریم فرما دیجئے کیا لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، یہ جو تمہیں قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں، یہ جو تمہیں میں کلمہ سکھا کے جنتی بنا کے جا رہا ہوں، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ مولا یا رسول اللہ، آپ کیا طلب کرتے ہیں؟ آپ کی زبان سے آپ کا خدا کیا طلب کر رہا ہے، کیا تقاضا کر رہا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، جو میرے محبوب کی قرابت ہے اس سے مودت رکھنا، اس سے محبت رکھنا، اس سے پیار رکھنا۔ قرآن بھرا پڑا ہے اہل بیت کی شان میں، حضور کی اہل بیت کی شان میں قرآن بھرا پڑا ہے۔ کہیں کی آیتیں آتی ہیں، کہیں ہیرا کے فرمان نازل ہوتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے فرمان نازل ہوتے ہیں۔ گویا قرآن کہیں ابناؤنا وابناؤکم ونساؤنا ونساؤکم وعنکمنا وعنکم کے فرمان نازل ہوتے ہیں۔ قرآن حضور کی اہل بیت کی شان میں بھرا پڑا ہے۔ تو اللہ کیا تقاضا کر رہا ہے کہ میرے محبوب کی جو قربت ہے اس سے کیا رکھنا؟ محبت رکھنا۔ لیکن چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کی دنیا کے ظاہری مثال کے بعد آپ کے رفقا صحابہ کرام کے دنیا سے جانے کے بعد بلکہ صحابہ کرام کی تو حیاتی نہیں، ایسا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ اس میں فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب سیدنا امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ہو رہے تھے، چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادہ کو کربلا میں شہید کیا جا رہا تھا، ذبح کیا جا رہا تھا، امت نے اللہ کے فرمان کو بھلا دیا، علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ۔ تو یہ فرمان بار بار یاد دلانا محراب و منبر کی ذمہ داری ہے کہ امت کو یہ یاد کروایا جائے، کیونکہ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب کوئی اہل بیت کا ذکر کرتا تو اس پہ شیعت کے فتوے لگ جاتے۔ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا
کہ جب کسی نے اہل بیت کا ذکر کیا تو اسے کوڑے مار کے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ محراب و منبر کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ حضور کی اہل بیت آخر ہم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ الفاظ سنیے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا۔ ایک اور جگہ مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو مسلمانوں یہ بات اپنے دلوں میں اور قلب و اذہان میں بٹھا لو کہ اگر مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہو تو در زہرا پہ آنا پڑے گا، خدا کی رضا چاہتے ہو در زہرا پہ آنا پڑے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد اور محمد چاہتے ہیں رضائے فاطمہ۔ جس سے فاطمہ ناراض ہو گئی اس سے مصطفیٰ بھی ناراض، اس سے خدا بھی ناراض، اور جس پر فاطمہ راضی ہو گئی اس سے مصطفیٰ بھی راضی، اس سے خدا بھی راضی، دو جہاں راضی۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی ہستی اتنی پاک اور معتبر ہستی ہیں کہ حضور نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کہیں سفر پر تشریف لے جاتے سب سے آخر پر جس گھر میں جاتے وہ سیدہ کائنات کا گھر تھا۔ جب کہیں مدینے سے باہر جانا ہے تو سب سے آخر پر جس کو ملتے وہ سیدہ کائنات کی ہستی تھی، اور پھر جب تشریف لے کے آتے تو سب سے پہلے جس گھر میں جاتے وہ سیدہ کائنات کا گھر تھا۔ اتنی محبت تھی میرے نبی کو اپنی بیٹی سے کہ سب سے آخر میں ملے ہیں، پھر جب واپس آئے ہیں تو سب سے پہلے کہ ہماری فراق کا دورانیہ جو ہے وہ سب سے کم ہو، کم سے کم تر ہو جائے فراق میرا اور میری بیٹی کا۔ یہ سیدہ کی شان ہے۔ سیدہ کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے کملی والے اپنی کملی بچھا دیں۔ آپ اپنی کملی چادر مبارک، ارے وہ کملی جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، یا ایھا المزمل، جس کی قسمیں یا ایھا المدثر اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، اس چادر کو اللہ کے رسول بچھا رہے ہیں۔ مولا علی تشریف لاتے ہیں، آپ مولا علی کو چادر پہ بٹھا دیتے ہیں، پھر سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں، انہیں چادر پہ بٹھاتے ہیں۔ امام حسن امام حسین تشریف لاتے ہیں، انہیں چادر پہ بٹھاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم خود بیٹھتے ہیں اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور اگر دعا مانگنے والا امام الانبیاء ہو، دعا مانگنے والا امام الانبیاء ہو اور جن کے لیے دعا کی جا رہی ہو وہ پانچ تن پاک ہوں تو دعا کیسے رد ہوگی؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں ان سے راضی ہو گیا، تو بھی ان سے راضی ہو۔ سیدہ کائنات کی ہستی وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے مصطفیٰ اپنی چادر بچھا دیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک حدیث روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہم تمام ازواج مطہرات، حضور کی ازواج مطہرات
ایک گھر میں تشریف فرما ہیں، بیٹھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں ظاہری طور پر، ہم اپنی باتوں میں مصروف ہیں کہ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اچانک، تو ہماری نظر یوں لگتا ہے کہ جیسے مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے ہیں۔ سیدہ کائنات گھر میں داخل ہوتی ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ سیدہ کائنات فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہ سیدہ کائنات اپنے بابا جان کے ساتھ اتنی مشابہ تھی کہ ہمیں ایسے لگا کہ حضور آ گئے ہیں۔ آپ اگر چلتی تو ایسا لگتا کہ مصطفیٰ جا رہے ہیں، آپ اٹھتی تو پتہ ایسے لگتا کہ مصطفیٰ اٹھ رہے ہیں، بیٹھتی تو لگتا کہ مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ آپ اگر کوئی اشارہ کرتی، گفتگو فرماتی تو آپ کے ہر عمل سے، آپ کے ہر عمل سے جو ہے مصطفیٰ کی جو ہے جھلک ہمیں نظر آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی زیادہ مشابہت تھی۔ تو جو آپ سے شہزادے پیدا ہوئے ان میں سر سے لے کر سینے تک ایک جو ہیں وہ مصطفیٰ کے مشابہ ایک ہیں، اور پھر سینے سے لے کر پاؤں تک دوسرے مشابہ ہیں۔ تو جب سیدہ کائنات مصطفیٰ کی بضعۃ منی ہے تو اس سے پیدا ہونے والے شہزادے بھی مصطفیٰ کے مشابہ ہیں۔ تو اتنا بلند مقام ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ جب کبھی سیدہ کائنات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے جاتی تو مصطفیٰ کریم کیا کرتے؟ حدیث شریف میں جب بھی کبھی اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھتے تو مصطفیٰ کریم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بیٹی قریب آتی تو سیدہ کائنات کو بوسہ دیا کرتے، آپ کے ہاتھوں کو مصطفیٰ کریم چوما کرتے اور اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے۔ ارے وہ مصطفیٰ کریم کہ جن کے لیے دو جہاں بنائے گئے، وہ مصطفیٰ کریم جن کے لیے 1,24,000 انبیاء ہاتھ باندھے اقصا میں کھڑے ہیں، جو کہیں جاتے ہیں تو زمانہ ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ملائک کھڑے ہو جاتے ہیں مصطفیٰ کریم کے لیے، اور وہ مصطفیٰ کریم اگر کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر کسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ سیدہ کائنات کی ذات، جن کے لیے زمانہ کھڑا ہوتا ہے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جن کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں انہیں سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے، بوسہ لیا کرتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ بیٹی کی عزت کرنا سکھا رہے ہیں مصطفیٰ۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیوں کو عذاب نہ سمجھو، زحمت نہ سمجھو، بلکہ ان کی عزت اور تکریم کرو۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی مصطفیٰ کریم تشریف لے جاتے تو سیدہ بھی اسی طرح اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی، اپنے بابا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنے ساتھ اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتی۔ تو یہ باپ بیٹی کی محبت ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی سے محبت کرنا سکھا رہے ہیں، اور سیدہ کائنات بیٹی کو باپ کا ادب کرنا، بیٹیوں کو باپ کا ادب کرنا سکھا رہی ہیں کہ باپ جب آئے تو ایسے اس کا ادب کیا جائے۔ تو سیدہ کائنات کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اور بالخصوص ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدہ کائنات رازدار مصطفیٰ تھی۔ کیا؟ رازدار مصطفیٰ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زیادہ روایات ان سے اس لیے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ عرصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آخری وقت جو آپ کا تھا آپ نے ادھر گزارا تھا۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں. سیدہ فاطمہ آئی اور اپنے بابا جان کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی. باتیں کر رہی تھیں تو میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ سیدہ کائنات جو ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے, آپ رونے لگ گئی. لیکن کچھ دیر کے بعد مصطفیٰ نے کوئی بات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سیدہ کائنات مسکرانے لگی. میں نے بعد میں پوچھا کہ فاطمہ آپ اپنے بابا سے کیا راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ راز کی بات ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. باپ بیٹی کے راز کی بات ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گی. پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی صدیق کی بیٹی ہیں, ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں, صدیقہ بنت صدیق ہیں. ابو بکر وہ ابو بکر کہ جس نے اپنا تن من دھن مصطفیٰ پہ لٹا دیا, اس کی بیٹی ہیں. تجسس میں رہی کہ کیا راز کی باتیں ہوئی ہیں, کیا راز کی باتیں ہوئی ہیں باپ بیٹی میں. پھر پوچھا فاطمہ اب تو بتا دو کہ کیا بات ہوئی ہے. سیدہ کائنات نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی, کیا کیا ہوئی ہوں گی راز نیاز کی باتیں. ان میں سے ایک بتا دی. فرمایا کہ میں نے بابا جان سے یہ بات کی اور پھر بابا جان نے مجھے کہا کہ میرا وقت وصال قریب ہے. پہلے جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے میرے پاس آیا کرتے تھے. اس سال 2 دفعہ آئے ہیں تو میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. جب میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. لیکن پھر میرے بابا جان نے مجھے کہا کہ فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم سب سے پہلی ہوگی وہ جو مجھ سے آ کے ملے گی, اور تم سب سے پہلی ہوگی جو میرے خاندان میں مجھ سے آ کے ملے گی, یعنی میرے بعد میرے خاندان میں آپ دنیا سے جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ فاطمہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہو, تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو, تم اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو, تم مومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو. یہ مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے. تو آپ نے فرمایا کہ اس بات پہ میں مسکرا پڑی. تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کے وصال کا جسے سب سیدہ کائنات کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد دنیا میں جو میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پیچھے آئے گا وہ آپ. سیدہ کائنات کی اتنی بلند شان ہے جو رازدار مصطفیٰ تھی. اب یہ تو محبت کی باتیں ہیں. اب اگر کوئی بدبخت بد لحاظ ایسا ہو کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو, اس کے دل میں اہل بیت کا پیار نہ ہو, اس کے دل میں اہل بیت کا عشق نہ ہو, اس کے لیے اللہ کے رسول نے کیا حکم فرمایا. مدنی حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث روایت ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا, اہل بیت کا ادب نہیں کرتا, محبت نہیں کرتا, وہ یہودی مرے. کیا کرے؟ وہ یہودی مرے. حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ چاہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو. حضور نبی اکرم نے فرمایا ہاں چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو, چاہے وہ روزے رکھتا ہو, حج کرتا ہو, زکاتیں دیتا ہو, جو مرضی کرتا ہو, اگر دل میں اہل بیت کا بغض ہے, اگر دل میں اہل بیت کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ چاہے یہودی مرے چاہے جو مرضی کرے وہ مسلمان ہے. مصطفیٰ کریم
اتنا بڑا فتویٰ دے کے گئے ہیں، اتنا بڑا حکم دے کے گئے ہیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ یہودی مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو آج سے یہ ارادہ کریں کہ اپنے دل میں اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی محبت کو پختہ کریں، کیونکہ اس کے بغیر نہ اس جہان میں کوئی چارہ ہے، نہ قبر میں کوئی چارہ ہے، نہ حشر میں کوئی چارہ۔ آخر میں کہوں گا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، ہمارے سر کا ہے تاج زہرا۔ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباکر والصادق والکاظم، ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا، حضرت امام الخاتمہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا وسراويل الرحمن يتفاوت وسع الثواب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات يقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله إنما أنا نذير مبين فلما رأوا ضربة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا
آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد